مگر جب مذہبی ڈکیت انگریزوں کی دسیسہ کاری کی بنیاد پہ مکہ و مدینے کے اقتدار پہ قابض ہوئے تو انہوں نے آل سعود کے نام کو سعودیہ سے جوڑ دیا، اور یہ سب سے بڑی بدعت کی تھی آل سعود نے اور وہابیزم نے۔ اس کے خلاف کوئی فتویٰ نہیں، مزار پہ جانے کے خلاف فتوے ہیں۔ تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد، اور صرف وہ بولے پوری دنیا جو سعودی حکومت چاہتی ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق و صداقت کے لیے میدان میں جمع رہے گا، ڈٹا رہے گا۔ تو پوری وہابیت اگر ان آثار مقدسہ کے خلاف کھڑی ہے تو امت رسول اللہ بھی پوری کی پوری ان آثار کی بقا اور بحالی کے لیے پرزور آواز میں ہمیشہ مطالبہ کرتی رہی ہے اور ہمیشہ مطالبہ کرتی رہے گی۔ وہ جنت البقیع جس میں اکابر صحابہ کرام مدفون ہیں اور دختر مصطفیٰ حضرت فاطمہ الزہرا وہ مدفون ہیں، امام حسن مجتبیٰ مدفون ہیں، ان کے مزارات پر بلڈوزر چلایا گیا۔ پوری امت مسلمہ کا دل دکھا، اور حقیقت یہ ہے کہ جب وہاں پہ قطب عالم سیدی سرکار مفتی اعظم گئے اور اپنے ممدوحین کے مزارات کی حالت دیکھی تو برجستہ قطب عالم نے ایک بات کہی تھی، تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد، الہی نکلے نجدی بلا مدینے سے۔ اس دعا کی قبولیت کے آثار اب نظر آنے لگے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ دعا مفتی اعظم کی قبول ہو جائے اور یہ نجدی بلا مدینے ہی سے نہیں بلکہ دنیا سے نکل جائے، تاکہ ہم اپنے بزرگوں کے نقوش قدم پہ صحیح معنی میں عمل کر کے سچے مسلمان کہلانے کے حقدار بن سکیں۔ سعودی گورنمنٹ وہ ڈکٹیٹرشپ پر چل رہی ہے کہ جسے نہ سنت کا خیال ہے، نہ نبی کی سیرت کا خیال ہے، نہ صحابہ کے طریقے کا خیال ہے، نہ اہل بیت کی الفت کا خیال ہے، نہ اکابرین امت کے وقار کا خیال ہے، بلکہ جو سمجھ میں آتا ہے وہ کیے جاتے ہیں۔ نتیجے کے طور پہ سلام بند، میلاد بند، مزارات کی حاضری بند۔ تمہارے باپ کا دین ہے، دین تو رسول اللہ کا ہے، تم نے سعودیہ کا نام بدل دیا۔ بدعات کا فتویٰ لگانے والی سعودی حکومت، وہابیزم کے فالوور، رسول اللہ کے زمانے میں محمدیہ عربیہ نہیں کہا گیا، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں صدیقیہ عربیہ نہیں کہا گیا، عمر فاروق کے زمانے میں فاروقیہ عربیہ نہیں کہا گیا، حضرت عثمان کے زمانے میں عثمانیہ عربیہ نہیں کہا گیا، مولائے کائنات کے زمانے میں مرتضویہ عربیہ نہیں کہا گیا، امام حسن مجتبیٰ کے زمانے میں حسنیہ عربیہ نہیں کہا گیا، امیہ عربیہ نہیں کہا گیا، عباسیہ عربیہ نہیں کہا گیا، سلجوقیہ عربیہ نہیں کہا گیا، عثمانیہ عربیہ نہیں کہا گیا۔ 1927 میں ہندوستان سے ایک بڑا ڈیلیگیشن اس زمانے میں گیا تھا جس کی قیادت کر رہے تھے علامہ محمد علی جوہر رامپوری۔ تو اس وقت کے برسر اقتدار سلطان عبدالعزیز نے کہا تھا کہ ہاں ہم غور کریں گے، مسئلے کو دبانا تھا، پوری دنیا سے لوگ آئے تھے، وہ مسئلہ دب گیا، اور پھر اتنی بڑی آواز دوبارہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکی جو 1927-28 میں کعبے کی دہلیز پہ جمع ہو سکی۔ کوشش کرنی چاہیے کہ پوری دنیا سے ایک پریشر گروپ تیار کیا جائے اور ان نجدیوں وہابیوں کے خلاف پوری تحریک چلائی جائے جو بیس ہو سنت مصطفیٰ اور سیرت مصطفیٰ، اور جو بدعات کا وہ گھنونا کھیل کھیل رہے ہیں اسی بدعت پر انہیں گھیرا جائے اور ان سے مطالبہ کیا جائے کہ رسول اللہ کی بیٹی کا مزار جب تک نہیں بنے گا ہم تمہارے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے، جب تک اکابر صحابہ کے مزار نہیں بنیں گے ہم تمہیں غاصب کہتے رہیں گے، ڈکیت کہتے رہیں گے۔ اور ان ڈکیتوں سے بھلائی کی امید تو نہیں کی جا سکتی، مگر اتنا کیا جا سکتا ہے کہ جب بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کوئی، شیطان سے تو لاحول کی کثرت کرتا ہے۔ ان کے خلاف میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ مسلسل اخبار میں، سوشل میڈیا پہ، اقوام متحدہ کو، ہر ملک کے جو ابھی
मुझसे पेशरो मुकर्रर रज़वी साहब ने कहा, मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ कि उनको मैसेज दिए जाएं और मुसलसल उस पर कार्रवाई होती रहे, ताकि एक दिन ऐसा आए कि इन बहरे, अंधे, गूंगे लोगों की आंखें खुलें, ज़बान बोले और कान सुनने के काबिल हो जाएं, और वो आवाज़ जो पूरी दुनिया से उठ रही है कि जन्नतुल बकी की तामीर नौ हो, उस पर उसे खड़ा होना पड़े और इजाज़त देना पड़े। बस इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं मौलाना जलाल हैदर साहब और उनके पूरी तंजीम को मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत अच्छा कदम है। अल्लाह ताला आलम इस्लाम की इन ख्वाहिशात की तकमील का कोई ज़रिया गैब से अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। शुक्रगुजार हैं जनाब मुफ्ती अशफाक हुसैन कादरी साहब, चेयरमैन ऑल इंडिया तंजीम उलमा इस्लाम के, कि उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और अपने ख़यालात का इजहार फरमाया। हज़रात, जन्नतुल